الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على معلم البشرية جمعاء أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم وقوله الحق وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. ماہ مبارک رمضان کی آمد پر اور اس کی بے پناہ رحمتیں اور بے پناہ وہ نعمتیں جس کو خداوند عالم نے اس ماہ مبارک رمضان میں نازل کی ہیں. اور ماہ مبارک رمضان ایک بہت عظیم مہینہ ہے. یعنی سال کے جو 12 مہینے ہیں ان میں سے ایک مہینہ ان تمام مہینوں میں بافضیلت ہے، بابرکت ہے، پرنور مہینہ ہے. اور اس مہینے کی بہت ساری فضیلت بیان کی گئی ہے روایات میں، آیات کے ذریعے سے، خداوند عالم نے قرآن میں اور حدیث قدسی میں اس ماہ مبارک رمضان کو کس طرح ہم اپنے لیے یعنی اپنے آپ کو سدھارنے کے لیے کس طرح غنیمت موقع سمجھتے ہوئے، غنیمت ایام سمجھتے ہوئے اپنے آپ کو سنوارنے کی کوشش کریں، اپنے آپ میں تقوی الہی اختیار کرنے کی کوشش کریں. ابھی جس آیہ کریمہ کو سرنامہ کرام قرار دیا ہے، ہم نے آج کی اس مختصر سی گفتگو کے لیے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 آیت نمبر ہے، بلکہ روزوں اور ماہ رمضان کے حوالے سے 183 سے لے کے تقریباً 190 تک کی آیتوں کا سلسلہ جاری و ساری ہے کہ جس میں ابتدا روزے کے حوالے سے کہ روزہ کب واجب ہوا، کیسے واجب ہوا، کیسے، پھر اس کے بعد روزہ کن کن لوگوں پہ واجب ہے، روزہ کب واجب ہوتا ہے اور کب روزہ واجب نہیں ہے، کن لوگوں پہ روزہ واجب ہے اور کن لوگوں پہ روزہ واجب نہیں ہے. پھر اس کے بعد روزے کی مدت یعنی کب سے کب تک ہے. یہ تمام آیتیں تقریباً 183 سے لے کر 190 تک کی آیتیں جو ہے سورہ بقرہ کی اسی عنوان کے تحت گفتگو کرتی ہیں. ابھی اس آیت کو ہم نے آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی ہے. اس آیت کو خداوند نے فرما رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. کہ اے صاحبان ایمان، تمہارے اوپر روزے لکھ دیے گئے ہیں، یعنی روزے تمہارے اوپر واجب قرار دے دیے گئے. کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح سے تم لوگوں سے پہلی والی امتوں پر اور تم لوگوں سے پہلے والی جتنے بھی گروہ، جتنے بھی لوگ گزرے ہیں، امتیں گزری ہیں، ان پہ بھی روزے واجب تھے. جس طرح سے تمہارے سے پہلے والی امتوں پہ روزے واجب تھے، اسی طرح سے ہم نے تمہارے اوپر بھی، یعنی یہ خطاب امت اسلامیہ کے لیے ہے کہ روزے واجب قرار دیے. اور روزہ کس لیے واجب قرار دیا؟ لعلکم تتقون، شاید تم تقوی الہی اختیار کر جاؤ، متقی بن جاؤ، خدا کے برگزیدہ بندے بن جاؤ. اب اس آیہ کریمہ میں واضح سی بات ہے اور واضح طور پہ، روشن طور پہ بیان کر دیا گیا ہے کہ صاحبان ایمان تمہارے اوپر روزے واجب قرار دیتے ہیں. اب یہاں پہ دیکھنا یہ ہے
کہ قرآن کریم تھوڑی سی بحث حوزوی انداز میں بھی کر دیتے ہیں کہ جب خداوند عالم کسی بھی فعل کو جس میں مشقت ہوتی ہے انسانوں کو اس کے انجام دینے میں، وہاں پہ فعل ماضی استعمال کر رہا ہے. جیسے اس آیہ کریمہ میں ہے کتب علیکم الصیام، یعنی تمہارے اوپر روزے لکھ دیے گئے، یعنی واجب قرار دے دیے گئے. اور جب رحمت کی بات آتی ہے، آسان اور آسان ترین فعل کی بات آتی ہے، تو خداوند عالم وہاں پہ فعل معلوم استعمال کرتا ہے. جیسے کہ خداوند عالم قرآن کریم میں ارشاد فرما رہا ہے کہ جو یہ کہہ کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، یعنی خدا تمہارے پروردگار نے اپنے اوپر رحمت کو لازم قرار دے دیا. یعنی اس کو کہتے ہیں من باب اللطف، یعنی خداوند عالم رحمان ہے، رحیم ہے، ارحم الراحمین ہے، اکرم الاکرمین ہے. اور یہ مہینہ مبارک مہینہ کہ جس میں رحمتوں کا نزول ابتدا سے لے کے، یعنی ماہ مبارک رمضان کے پہلے دن کی سحر سے لے کر ماہ رمضان کے آخری دن تک فرشتوں کا ایک ہجوم آسمان سے نازل ہوتا رہتا ہے. سحری کے اوقات میں، نماز صبح میں، پھر اس کے بعد ظہر، عصر، مغرب، عشاء، یعنی فرشتے آسمان سے نازل ہوتے رہتے ہیں اور خداوند عالم کے بندوں کے اعمال کو لکھ کر نامہ اعمال میں حسنات کو لے کر جاتے رہتے ہیں. تو یہ جو سلسلہ ہے ایک مہینے کا، ماہ رمضان کا، کہ جس میں روزے واجب قرار دیے گئے ہیں تاکہ ہم تقوی الہی اختیار کریں. اب یہاں واضح سی بات یہ ہے کہ دیکھیں پروردگار عالم جب رحمت کی گفتگو کر رہا ہے تو رحمت کی گفتگو اس انداز میں، یعنی فعل معلوم کو استعمال کر کے، یعنی تمہارے پروردگار نے اپنے اوپر واجب قرار دے دیا اس کو، رحمت کو. یعنی جس طرح سے عدل کے لیے کیا ہے من باب اللطف، یہ کہ خداوند عالم عادل ہے، عدل مطلق ہے. جب وہ خود عدل مطلق ہے تو پھر مخلوقات سے بالخصوص انسان سے عدالت کا مطالبہ کرتا ہے. اسی طریقے سے روایت میں بھی ہے کہ ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، کہ تم زمین پہ رہنے والوں پہ رحم کرو، ان کے سروں پہ دست شفقت پھیرا کرو، ان کے ساتھ رحم دلی کے ساتھ پیش آؤ، ان سے بڑے اچھے انداز میں پیش آؤ، بڑے اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آؤ، تاکہ جو آسمان پر ہے، یعنی اس سے مراد بلندی ہے، اس لیے کہ خداوند عالم کے پاس کوئی جسم نہیں ہے. اگر جسم ہوتا تو محدود ہو جاتا، اور خدا محدود یہ لامحدود ہے. لیکن علو یعنی بلندی کی طرف اشارہ کر کے اس کی قدرت کاملہ کا اعتراف کیا جاتا ہے کہ تم زمین پر رہنے والوں پہ رحم کرو تاکہ اللہ تمہارے اوپر رحم کرے. یعنی رحم کرنا، رحم دلی کے ساتھ پیش آنا، اور مشکلات میں ایک دوسرے کا کام آنا، ایک دوسرے کے کام آنا، ایک دوسرے کی مصیبت کو دور کرنے کی کوشش کرنا، یہ انسانی بہترین صفات، ایمانی صفات ہیں. یہ تو رحمت اور ماہ مبارک رمضان کا ترہ امتیازی ہے کہ وہ رحمتوں والا مہینہ ہے. تو اب جب یہ رحمتوں والا مہینہ ہے، اب اس مہینے میں ہم داخل ہو گئے ہیں، تو اب ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ روزوں کے حوالے سے ہے کہ روزہ جب واجب ہو گیا تو روزہ کن لوگوں پہ واجب ہے اور کب واجب ہے. پھر اس کے بعد سے دوسری آیتوں میں انشاءاللہ تعالیٰ اگلے والے پروگراموں میں ہم انشاءاللہ تعالیٰ تفصیلی طور پہ بحث کریں گے. یہ کہ بات نہیں کرے روزے کن لوگوں پہ واجب ہیں اور کن لوگوں پہ واجب نہیں، اور روزہ کب سے کب تک واجب ہے. آیات کا سہارا لیتے ہوئے جس میں خداوند عالم نے قرآن کریم میں جو ارشاد فرمایا ہے اس کو، پھر اس کے ساتھ ساتھ ان آیات کو سمجھنے کے لیے احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وائمۃ اطہار علیہ السلام کا سہارا لے کر ہم انشاءاللہ تعالی آگے بڑھیں گے، تاکہ یہ سلسلہ جاری رہے. اور یہ پوری کوشش کی جائے گی اس مبارک مہینے میں، مبارک دنوں میں، مبارک راتوں میں، کہ جس کا ایک ایک گھنٹہ دوسرے عام دنوں کے پورے دن سے بہتر ہے. جس طرح سے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور خطبہ استقبال ماہ رمضان میں یا خطبہ وداع شعبان میں ارشاد فرماتے ہیں
کہ ایھا الناس انہ قد اقبل الیکم شہر، کہ لوگوں اب تمہارے قریب ہوتا جا رہا ہے وہ مہینہ کہ جس مہینے میں خداوند عالم نے اپنی رحمتوں کو نازل کرنا شروع کر دیا ہے، وہ مہینہ کہ جس کے دن بہترین دن ہیں، جس کی راتیں بہترین راتیں ہیں۔ اگر روزہ دار حالت روزہ میں سو جائے تو اس کا سونا عبادت ہے۔ پھر اگر کوئی انسان اس ماہ مبارک میں ایک آیت کی تلاوت کرے گا، اس کو عام دنوں میں پورے قرآن کی تلاوت کا ثواب ملے گا۔ تو اندازہ کریں کہ ہم لوگ کس بابرکت مہینے میں حاصل ہوئے، کس بابرکت مہینے میں ہم لوگ داخل ہوئے ہیں، تاکہ اس کی رحمتیں ہمارے شامل حال ہو جائیں۔ اب اس مہینے میں سب سے پہلا مرحلہ تو یہ ہے کہ اپنی نفس سے جہاد اکبر کرنا۔ جہاد اکبر کون سا جہاد ہے؟ اپنے نفس امارہ کے خلاف جنگ، خواہشات نفس کے خلاف جنگ۔ جو بھی انسان کا نفس جس خواہشات کی طرف جا رہا ہے اس کے خلاف اعلان جنگ کرنے کو جہاد اکبر کہا جاتا ہے۔ جہاد اصغر اپنے آپ کو اللہ کی راہ میں قربان کر دینے کا نام ہے۔ جہاد اکبر خود انسان کا اپنے نفس کے خلاف جنگ کرنے کا نام ہے۔ یہ بڑا سخت مرحلہ ہوتا ہے۔ دوسروں کے عیوب تو ہمیں نظر آتے ہیں، لیکن ہمارا عیب ہمیں نظر نہیں آتا ہے کہ خدا رحمت نازل کرے ان لوگوں پہ، ان مومنین پہ کہ جن کے نظریں اپنے عیوب پہ ہیں، اپنی جو ہے کیا ہے نقائص پر ہیں۔ اس لیے مولانا متقیان فرماتے ہیں جو میں اس کے علاوہ بہت ساری حدیث ہیں کہ جو ہے کیا ہے انسان مومن انسان وہ ہے کہ جو دوسروں کے عیبوں کو دیکھنے کے بجائے اپنے عیبوں کی طرف متوجہ ہو، دوسروں کی کوتاہیوں کو دیکھنے کے بجائے اپنی کوتاہیوں کی طرف متوجہ ہو۔ جب اپنی کوتاہیوں کی طرف متوجہ ہوگا تو دوسروں کی کوتاہیوں سے بچ جائے گا، یعنی دوسروں کی غیبت کرنے سے بچ جائے گا، دوسروں پہ تہمت لگانے سے بچ جائے گا، دوسروں کی جو ہے کیا ہے نمیمہ کرنے سے بچ جائے گا، چغلخوری سے بچ جائے گا، دوسروں کی جو ہے کیا عزت پہ حملہ کرنے سے بچ جائے گا۔ تو خود اپنے عیب پہ جو انسان مشغول ہو جائے گا کہ میں نے کیا کیا، میں کیا کر رہا ہوں، اور میں نے کتنا کچھ کیا ہے، اور میرے اندر کیا کچھ نقائص، کیا کچھ کمزوریاں پائی جاتی ہیں۔ ان کمزوریوں کو جب حل کرنے کی کوشش کرنے لگتا ہے انسان، تو پھر یہ ہے کہ وہ دوسروں کی کمزوریوں اور دوسروں کی عیب جو اسے دور ہو جاتا ہے۔ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے یہ، اور بہت بڑی توفیق ہے ان کے لیے، بالخصوص اس مومن کے لیے کہ جس کے یہاں یہ چیز پیدا ہو جائے کہ ہم بجائے دوسروں کی عیبوں کی طرف جائیں، دوسروں کی کمزوریوں کو دیکھیں، اپنی کمزوری کی طرف دیکھیں۔ جب ہم اپنی کمزوری کی طرف نگاہ ڈالتے ہیں تو پھر ہمیں اپنی کمزوری کا علم ہوگا اور پتہ چلے گا کہ ہم اپنی کمزوری میں کہاں تک ہیں، ہم کس حد تک اور کس طرح ہم اپنی کمزوری کو دور کر سکتے ہیں۔ ہر انسان کر سکتا ہے، کوئی انسانی کامل کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے بعد مولانا متقیان سلام اللہ علیہ کہ کوئی انسانی کامل نہیں ہے۔ ہر انسان ہے، معصومین علیہ السلام کامل ہے، اس کے علاوہ ہر انسان میں کچھ اچھائیاں ہیں تو کچھ نواقص ہیں۔ اب ان اچھائیوں کی پیروی کرتے ہوئے ان اچھائیوں میں ذاتی کی کوشش کرے، اور ان نواقص یا وہ کمزوریاں جو پائی جاتی ہیں اس کو دور کرنے کی کوشش کرتا جائے۔ اس کے لیے سب سے بہترین موقع ماہ مبارک رمضان ہے، اس لیے کہ اس مہینے میں خداوند عالم شیطانوں کو زنجیروں سے جکڑ دیتا ہے، جس طرح سے حدیث میں ہے کہ جو وَالشَّيَاطِينُ مَغْلُولَةٌ، کہ شیاطین کو خداوند عالم نے اس ماہ مبارک رمضان میں زنجیروں سے جکڑ دیا ہے۔ تو آئیں ہم سب سے پہلے اس ماہ مبارک رمضان میں اپنے نفس کے خلاف، یعنی خواہشات نفس کے خلاف اعلان جنگ، اور روزے کا مفہوم، میننگ اور مقصد بھی یہی ہے۔ روزہ کیا ہے؟ روزہ صرف بھوکا پیاسا رہنے کا نام روزہ نہیں ہے۔
اپنے آپ کو کھانے پینے سے بچا لینے کا نام روزہ نہیں. اگر کھانے پینے سے بچا لینا ہے تو وہ کیا کہتے ہیں، اس کو امساک کہا جاتا ہے، اس کو فاقہ کہا جائے گا، روزہ نہیں کہا جائے گا. فاقہ اور روزے میں بہت فرق ہے. روزہ یعنی صوم، روزہ تمام اعضاء و جوارح کا حرام افعال سے بچ جانے کا نام روزہ ہے. تو اس میں انشاءاللہ تعالیٰ اس مہینے میں پوری کوشش کی جائے گی، اور ہم سب مل کر، ہم اور آپ یہ کوشش کریں کہ روزے کی طرح سے اس عبادت کو، عظیم عبادت کو انجام دیں. اس لیے کہ روزہ یہ وہ عبادت ہے، بہت ساری عبادتوں میں امکان پایا جاتا ہے ریاکاری کا، دکھاوے کا، لیکن ماہ مبارک رمضان اور بالخصوص روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جس میں دکھاوے کا کوئی چیز، دکھاوے اور ریاکاری کی نہیں ہے. اس میں صرف نیت مقصد ہے، انسان اور اس کے پروردگار کے درمیان نیت ہے. اسی لیے مراجع کرام کے فتاوی میں جب آپ رسائل عملیہ توضیح مسائل میں دیکھیں گے تو اس میں کیا لکھا ہے کہ اگر انسان نے روزے کی حالت میں دن میں اگر آدھا دن یا پورا دن ہونے کے بعد اگر وہ نیت کر لے روزے کے توڑنے کی تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے، پھر اس کے اوپر قضا اور کفارہ واجب ہو جاتا ہے. تو مطلب کیا ہے، روزہ صرف دکھانے والی عبادت نہیں ہے، روزہ انسان اور اس کے پروردگار کے درمیان ہونے والی عبادت، یعنی نیت خالصہ کے ذریعے جو عبادت جہاں پائی جاتی ہے اس کو روزہ کہا جاتا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس سلسلے کو جاری رکھیں گے، ایک کے بعد دیگر، اور پوری کوشش کی جائے گی کہ تاکہ ہم اس ماہ مبارک رمضان میں جس طرح خداوند عالم نے ہمیں حکم دیا ہے، جس طرح سے رسول اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے، ان کے کہنے پہ چلتے، بتائے ہوئے راستے پہ چلتے ہوئے ہم انشاءاللہ تعالیٰ متقین میں داخل ہونے کی کوشش کریں گے. السلام علیکم.